جب کہیں ہوتی ہے دنیا میں کسی مسلم کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس عظیم سپہ سالار، اس عظیم مجاہد اور واقع کربلا میں شہادتوں کا آغاز جو ہے وہ کوفہ میں مسلم بن عقیل کی شہادت سے ہوا۔ آپ نے بہت ہی عظیم کام انجام دیا اور سرفراز ہوئے شہادت کے اس رتبے سے، اور امام عالی مقام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج گفتگو کریں گے اسی حوالے سے، اور ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز علماء کرام، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں محترم جناب مفتی محسن الزماں صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ مشہور معروف نوحہ خاں، منقبت خاں اور شاعر اہل بیت جناب محترم مسلم مہدوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے سوال قبلہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یزید کی تخت نشینی کی وجہ سے عالم اسلام میں جو کیفیت پیدا ہوئی، مسلمانان عالم جو واقعاً ایمان کی منزلوں کو طے کر چکے تھے، ان کے اندر یزید جیسے انسان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد، اور یزید کا اپنے آپ کو رسالت مآب کا نمائندہ کہلوانا، یہ ہرگز برداشت نہیں تھا۔ کیا کیفیت تھی، اور اس اضطرابی کیفیت کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کو کوفہ والوں نے بلایا رہنمائی کے لیے، قیادت کے لیے، اور اس کیفیت سے نکالنے کے لیے کہ کیسا انسان جو ہے وہ رسالت مآب کا نمائندہ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور آپ کا سوال اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ امام حسین علیہ السلام کیوں یزید کی بیعت کریں کہ جن کی نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جن کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کہ جو اگر حالت نماز میں نبی کے اوپر سوار ہو جاتے تھے تو نبی اپنے سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ ایک طرف تو وہ نبی کا نواسہ حسین ابن علی موجود ہے، اور دوسری طرف وہ یزید موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ مجھ جیسا حسین تجھ جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ قیامت تک حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے۔ یہی بات امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو بتائی، یہی پیغام امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر جھکنا ہے تو خدا کے آگے جھکنا ہے، بندوں کے آگے نہیں جھکنا۔ اور آج کی یہ دنیا کے لیے جو ہم عاجزی کی بات کرتے ہیں، عاجزی ضروری ہے، حقوق العباد کا حصہ ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے کوئی سامنے جھک جائے کہ میں اللہ کے بعد اس بندے کے آگے جھکتا ہوں، تو امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو تو اسی وقت ختم کر دیا تھا کہ جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے ہر بندے کے، ہر بچے کے، ہر مستورات کے، ہر جوان کے، ہر بزرگ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہارے دل میں حسینیت ہے، اور تمہیں اگر کربلا میں جانا ہے تو قیامت تک کے لیے تمہیں بھی زندہ باد ہونا ہے، اور تمہارے پیغام کو بھی زندہ باد ہونا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، امام علی مقام نے پھر جناب مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنایا۔ ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام نے اپنے لشکر کے اندر، اپنے اس قافلے کے اندر بہت سارے بڑی شخصیات تھیں، لیکن آپ نے ان کا چناؤ کیا، ان کا انتخاب کیا مسلم بن عقیل کا،
اور اس کے بعد آپ کو سفیر بنا کے بھیجا، اور کوفہ والوں سے جو آپ کے رابطے تھے ایک تو خطوط کے ذریعے سے، اس کے بعد پھر کیسا رابطہ ہوا، پھر کس طرح وہاں سے جوابات کا سلسلہ آتا رہا؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ رسول پر دوسری پیش فرمائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دیکھیں جو آپ کا سوال ہے، اور اس سوال کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یہ دین جو اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین ہے، مکمل دین جسے کہتے ہیں اسے اسلام کہتے ہیں، اور اسلام کا داعی، اسلام کا رہبر اور اسلام کو عملی نمونہ پیش کرنے والی ذات، وہ ذات کسی اور کی نہیں، وہ ذات خاتم النبیین حضور علیہ السلام کی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے، آقا کی جو شریعت ہے، تو شریعت مطہرہ کو اگر اسی پہلو میں، اسی سیرت میں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور خصوصاً اہل بیت کو ہم کیوں کہیں؟ کیونکہ وہ گھرانہ جو اللہ کے رسول کا گھرانہ، جو اہل بیت یعنی اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میں تم میں اچھا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے گھر میں اچھا ہوں۔ کہ حضور علیہ السلام نے اپنا کردار صرف معاشرے کے سامنے نہیں رکھا بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی رکھا۔ تو اب وہی بات آ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں کن کے؟ امام حسین کے، تو آپ نے اس لیے ان کو وہاں بھیجا کہ جو خطوط آپ کے پاس آ رہے تھے کہ ایک ایسا فاسق و فاجر شخص جو شرابی بھی ہے، جو زانی بھی ہے، جو کہ اسلام کا مزاج یا اسلام کا نقشہ بالکل بدل دے گا اور آنے والی نسلیں نعوذ باللہ اسلام کے خلاف کام شروع کر دیں گی، تو آپ خدارہ میں سے بچائیے۔ تو آپ نے ایسے شخص کا انتخاب کیا، بے شک بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے اکابرین موجود، لیکن وہی بات آ گئی کہ زبر کب زیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہوں گا کہ آپ اہل بیت کے خاندان سے، اور مولا علی کا یہ خاندان ہے، اور مولا علی شیر ہیں، تو آپ نے بھی ایسے ہی شخص کا انتخاب کیا جو کہ واقعتاً کتنے میں نے کہا نا زبر کا زیر ہوتا ہے، یعنی شیر کا بچہ بھی، یعنی ایسا شیر جو ہر میدان میں جب کھڑا ہو جائے تو یزید ابن زیاد کی تلوار ہو یا پھر دشمن سارے موجود ہوں، لیکن وہ حق کا نعرہ بلند کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ سبحان اللہ، وہ اگر شہید بھی ہو رہا ہو تو فخر کے ساتھ شہید ہو رہا ہو۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان کا انتخاب کیا، اور آپ جانتے تھے کہ یہ میرا بھائی جزاد بھائی، جو بھی بات ہوگی مجھے فوراً آگاہ فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا تم جاؤ، جا کر دیکھو حالات و واقعات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اور پھر مجھے آ کے اس کی اطلاع دو یا مجھ تک خبر پہنچاؤ۔ تو المختصر جب آپ وہاں پہنچے تو جب آپ نے حالات و واقعات دیکھے کہ کوفہ والے بڑی جوگ در جوگ آپ کے ساتھ بیعت بھی کر رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، اور آپ سے اپنی جو ہے تمام جو ہے درخواست گزاری بھی کر رہے ہیں، تو ابن زیاد آپ کو معلوم ہے بصرہ کا گورنر تھا پہلے۔ تو جب یہ یزید تک بات پہنچی کہ بھائی اللہ کے رسول کے خاندان سے، یعنی کہ وہ اہل بیت جو حقیقت میں جانشین ہیں خلافت کے اس دور میں، تو اب ایسا نہ ہو کہ میری خلافت جو ہے وہ کہتے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ بھاری ہونے کے بجائے کمزور ہو جائے، اور پھر کوفہ والے ان کی بیعت کر لو، اس طرح پھر یہ پورا معاملہ جو ہے میری خلافت کی طرف وہ جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف آ جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بصرہ کے اس گورنر کو کہا، اس والی کو کہا کہ بھائی فوراً تم وہاں سے حکم بھیجا کہ اس کو وہاں سے کیا حکم دیا کہ یہاں سے تم جاؤ اور کوفہ جاؤ، اور کوفہ کے اندر تم کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ اس وقت حاکم تھے وہاں پر، تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ انہیں فوراً معزول کرو اور تخت نشین ہو کر فوراً مسلم بن عقیل حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈو اور نعوذ باللہ انہیں شہید کرو۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ، طویل واقعہ ہے، لیکن ساری بات جو آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ خط اور کتابت اصل بات تھی کہ ان تک پہنچانا، وہ حقائق پہنچانا، وہ اصل میں ایک بھائی اور وہ جانشین رسول ہی کر سکتا ہے جس نے اہل بیت کے خاندان کا ادا کیا، انہی میں ایک نام حضرت مسلم بن عقیل کا، اور وہ خود بھی گئے اپنے دونوں بچوں کو بھی لے کے گئے۔ سبحان اللہ۔ جناب مسلم مہدوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بارگاہ مسلم بن عقیل میں نظر عقیدت پیش کریں۔ جب کہیں ہوتی ہے دنیا میں کسی مسلم کی بات،
جس طرح حیدر کو دھوکے سے کیا تھا تیغ زن، جس طرح حیدر کو دھوکے سے کیا تھا تیغ زد، کوئی مسلم کو بھی میدان میں نہ دے سکتا تھا مات، مصلحت یہ تھی نہ ہو عباس و مسلم ایک جا، مصلحت یہ تھی نہ ہو عباس و مسلم ایک جا، ورنہ دنیا دیکھ لیتی مانگتا پانی فرات، عزم و ہمت حوصلہ ایثار و اخلاص و وفا، عزم و ہمت حوصلہ ایثار و اخلاص و وفا، ان کے در سے کیا نہیں ملتا بشرط التفات، اور سوچتے تو ہوں گے مسلم کاش وہ بھی دیکھتے، سوچتے تو ہوں گے مسلم کاش وہ بھی دیکھتے، کس طرح تنہا نے غربت میں رکھی آقا کی ذات، جب کہیں ہوتی ہے دنیا میں کسی مسلم کی بات۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ حضرت امام عالی مقام کے جو سفیر کوفہ میں پہنچے ہیں، اور کوفہ میں پہنچنے کے بعد جو صورتحال نظر آئی، اس کے بعد آپ نے امام عالی مقام کو خط لکھا، اور اس کے بعد امام عالی مقام یہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ حالات بہت بہتر ہیں اور ہمارے سازگار ہیں، اور لوگ بیعت کر رہے ہیں جوک در جوک۔ بالکل امام عالی مقام تک خط پہنچا، امام عالی مقام روانہ ہوئے، لیکن یکا یک جو وہاں تبدیلی، جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہاں سے بصرے کے گورنر کو کوفہ کا بھی گورنر بنا کے بھیج دیا گیا، جو کیفیت تھی ایک دم تبدیلی آئی کوفہ والوں میں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ منظر دیکھا کہ یہاں پر تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، تو اس نے اگلے صبح آ کر مسجد میں جا کر ممبر پر بیٹھ کر دنیا کو یہ بات بتائی کہ اے لوگو، اگر تم اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہیں اپنے دل سے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور مودت کو نکالنا ہوگا، اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی جو آیت ہے، اس نے ان کو ڈرایا دھمکایا۔ تو ہم نے کیا کہا کہ ایک طبقہ ایسا تھا کوفے میں، سب لوگ بے وفا نہیں تھے، جو ہمارے یہاں ایک کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے تمام لوگ بے وفا تھے، ایسا نہیں ہے۔ ایک طبقہ بے وفا تھا کہ جس نے ظاہری طور پر عبید اللہ ابن زیاد کی آواز پر لبیک کہا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں جتنی زیادہ امداد پہنچی، اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کوفے کے لوگوں کی تھی۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو صحابی تھے، امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والے، اس میں حضرت حبیب ابن مظاہر کی بات چند لحظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ ہم کوفے کی بات کرتے ہیں تو حضرت حبیب ابن مظاہر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ کا تعلق کوفے سے تھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ حبیب ابن مظاہر کا یہ مقام تھا کہ کربلا کی زمین پر کہ جب امام حسین علیہ السلام چلتے تھے تو حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کی پیچھے ہوتے تھے، تو جو قدم خاک کربلا میں پڑتے تھے، حبیب ابن مظاہر اس مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں مل لیتے تھے،
اور اپنی آنکھوں میں مل لیتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ نصرت حسین ہے، اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو ہماری لیے زینت بنا دیا، ہماری نماز کے لیے زینت بنا دیا۔ اور آج ہم جو نماز کے بعد سجدے گاہ کو چومتے ہیں، یہ سنت ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کی کہ جن کا تعلق کوفے سے تھا۔ جی جزاک اللہ مفتی صاحب، میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ جس طرح امام عالی مقام کے سفیر کے ساتھ جو کچھ ہوا، دنیا کا آج بھی دنیا کے جو سسٹم میں قوانین ہیں اس میں سفیر کے لیے ایک بہت بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، اور اس کو اس کی حفاظت کے حوالے سے جسے قبلہ نے بیان بھی کیا، لیکن یہ کہ مسلم بن عقیل سفیر حسین بن کے گئے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے، اس سے ایک طرف یہ سوال بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ یزید تو اس میں شامل ہی نہیں، اس لیے یزید تو وہ تھا ہی نہیں کربلا کے میدان میں، تو یزید اس میں اس قتل حسین میں شامل نہیں ہے، لیکن مسلم بن عقیل کی شہادت کیا یہ بتا نہیں رہی کہ اس میں یزید کے عزائم سامنے واضح ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پھر میں آپ سے وہ بات کہوں گا، دیکھیں یزید کا ظاہراً شامل ہونا نہ ہونا یہ تو الگ بات ہے، بات یہ کہ اہل بیت جس خاندان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھنے والی ذات ہیں، اگر آپ دیکھیں ابن زیاد کس کے حکم پر آیا تھا؟ اگر حکم یزید کا نہیں تھا تو ایسے اس کو یعنی کوفہ کا والی مان لیا تھا، کوفہ کا حاکم مان لیا گیا تھا۔ بالکل یہ ایک اہم بات ہے جو ماشاءاللہ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل، تو اب آپ اس بات کو آپ اتنی سمجھ لیجئے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بالکل یہ بات قطعاً یعنی جائز ہی نہیں کہ یہ کہنا کہ اس میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا، بے شک اس میں یزید کا پورا ہاتھ تھا، اور اس کے کہنے پہ یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، اور جو لوگ کر رہے تھے جیسا کہ حضرت نے کہا کوفہ کے کچھ لوگ شامل تھے، زیادہ شامل نہیں تھے، یہ ایک تاریخی بحث ہے اور اس میں جانا نہیں چاہتا۔ ساری بات یہ کہ ہمارے نزدیک تو بہت سارے ہی تھے، ظاہر سی بات ہے کہ 500 آئے تھے نماز میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب امام مسلم بن عقیل نے جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا، تو مطلب کوئی بھی نہیں تھا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت مسلم بن عقیل صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے جو بات کہی نا کہ یزید کے کہنے پہ نہیں ہوا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یزید کے کہنے پہ سب کچھ ہوا، ابن زیاد اگر حاکم بنا اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا تو یزید کے کہنے پہ کیا، اور صرف شہید ہی نہیں کیا، اگر آپ غور کریں جائیں تو پورا ایک معاشرہ قائم کیا گیا، اور پوری ایک کہتے ہیں کہ ایک لائحہ عمل ایک نقشہ بنایا گیا، ایک ایک بچہ، چاہے آپ کہتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل، ارے ان یتیم یعنی وہ جو حضرت مسلم بن عقیل کا جب شہادت کا دن آ گیا اور اب جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا، تو بھائی انہوں نے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر بیعت کر لی تھی تو بچوں نے تو بیعت نہیں کی تھی نا، ان بچوں کو کوئی شہید کیا گیا، ان بچوں کے کیا ساتھ کیا زیادتی کی، اور جنہوں نے ان کو پناہیں دی، اگر پناہ کی بھی بات کی جائے کہ جب ہانی کے گھر میں آپ گئے اور مختلف تو تمام کے ساتھ زیادتی کی گئی، تمام کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دل میں بغض تھا، دل میں کینہ تھا، اور یہ جانتے تھے کہ اگر اہل بیت اگر اس مسند خلافت پہ بیٹھ گئے تو میری خلافت کی منزل ختم ہو جائے گی، اس لیے جو کچھ بھی ہوا یہ زیاد کے کہنے پہ یعنی یزید کے کہنے پہ ہوا۔ جب کہیں ہوتی ہے دنیا میں کسی مسلم کی بات، جب کہیں ہوتی ہے دنیا میں کسی مسلم کی بات۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جو شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کی لاش کے ساتھ جو کچھ ہوا جنگ احد میں، جس طرح حضرت امیر حمزہ کے ساتھ جو ان کے لاش کو مسلح کیا گیا تھا، کیا اس کا تسلسل نظر نہیں آ رہا ہے کہ لاش کو پامال کرنا، لاش کی بے حرمتی کرنا کیا ان کافروں کا رویہ نہیں تھا، ان کا طریقہ نہیں تھا؟ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جس بے دردی سے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا وہ منظر میں آپ کو سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میں صرف 2 لفظوں میں یہ بیان کرنا چاہوں گا، اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے حوالے سے مجھے آپ اگر موقع دیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے گھر سے کس انداز سے ان کو رخصت ملی اور کس انداز سے وہ جناب طوٰ کے گھر پہ گئے، وہاں پہ آپ نے شب گزاری اور وہاں پر آپ نے پوری شب عبادت کی، اور جناب طوٰ سے یہ فرمایا کہ آج کی رات میری یہ آخری رات ہے اور اس کے بعد میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا۔ اور وہ منظر مجھے نہیں بھولتا کہ جب میں نے اس بارے میں پڑھا تو میں نے وہ مجھے منظر نہیں بھولتا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جناب مسلم بن عقیل آئے تو جناب مسلم بن عقیل کی کس طرح سے بے حرمتی کی گئی۔
عبید اللہ ابن زیاد نے ایک چھڑی کو لیا اور جناب مسلم بن عقیل کے منہ پر چھڑی کو مارا، ان کے ہونٹوں پہ چھڑی کو مارا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مسلم نے بھی اس وقت حسینیت اور حسینی ہونے کا ثبوت دیا، اور جناب مسلم بن عقیل نے اب تلوار، ایک جو برابر میں شخص کھڑا ہوا تھا اس سے تلوار کھینچی اور عبید اللہ ابن زیاد کو تلوار ماری، جس کو اس کا سر زخمی ہو گیا۔ تو اس وقت وہ منظر تھا کہ جناب مسلم بن عقیل اس وقت خون میں تھے، اور یہاں پر کربلا سے آپ جو بات کر رہے تھے جنگ احد کی، میں جنگ احد سے تو بعد میں بات ہوئی، میں کربلا کا منظر پہلے پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ جیسے ہی جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے، ہم جہاں پر آج پانی پیتے ہیں ہم پانی کی شاید اس انداز سے قدر نہیں کرتے، کربلا سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کی پیاس کو یاد کریں، جناب مسلم کے سامنے جیسے ہی پانی آیا، لیکن آپ کا ہونٹ، آپ کے دندان اتنے زخمی تھے کہ وہ پورا آپ کا خون جو تھا وہ پانی میں گر گیا، آپ نے پانی پینے سے انکار کر دیا، دوسری دفعہ پھر پانی آیا، پانی میں خون گرا، آپ نے پانی پینے سے انکار کر دیا، تیسری دفعہ پھر پانی آیا، پانی میں خون گرا، آپ نے پانی پینے سے انکار کر دیا، ایک مرتبہ جناب مسلم بن عقیل نے اس پانی کو پھینکا اور پیاسے شہید ہو گئے، اور آپ کے لاشے کو، آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے یزید کے پاس بھیج دیا گیا اور آپ کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ جب جناب مسلم بن عقیل کی ہم مودت کی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی جناب مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر کھڑا کیا جا رہا تھا تو اس وقت جناب مسلم بن عقیل کے کیا جذبات تھے، ان کے دل میں یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں کوئی خلش نہیں تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مکہ کی طرف منہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا، پہلا سلام جناب مسلم بن عقیل نے اس انداز سے پیش کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو آج مسلم بن عقیل اگر موت کی منزل اور شہادت کی منزل پر بھی فائز ہونے جا رہا ہے تو دل میں محبے اور اہل بیت کی مودت موجود ہے۔ تو اے میرے شیعو، تم بھی جناب مسلم کی روایت کو قائم رکھنا اور امام حسین کی قربانی کو یاد رکھنا کہ اگر تمہیں سامنے والا کافر اگر تمہارے جسم پر تلوار بھی چلائے تو تمہیں جھکنا نہیں ہے، کیونکہ تمہیں فقط جھکنا خدا کی بارگاہ میں ہے، اور سامنے اگر یزیدیت ہے تو اس کے خلاف تمہیں آواز اٹھانی ہے۔ مفتی صاحب آخر میں چاہوں گا کہ کوئی میسج۔ اچھا، میں بس یہ میسج کہوں گا کہ حضرت نے جو ایک بات کہی نا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا میسج صرف شیعوں کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ کی ذات و صفات تمام عالم کے لیے۔ تو اگر ہم یہ بات کہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بات یہ ہے کہ حق و باطل کی جب مارکا ہو تو گردن کٹا دینا، گردن جھکانا نہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی عقیدت رکھنا، یہ شاعر اسلام میں سے میں یہ کہوں گا۔ کیوں کہوں گا؟ کیونکہ اگر ان کی محبت نہیں ہو تو میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، تو علی سے مراد اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ تو اصل میں حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت کا جذبہ اور شہادت کا رتبہ اس لیے پایا کہ بات وہی آ گئی کہ بھائی حق کے سامنے آپ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنی گردن کو جھکا نہیں سکتے، چاہے آپ کا کوئی ساتھی ہو یا وہی بات ہے کہ آپ مرعوب ہو جائیں کہ پہلے لوگ آپ کے آگے جھک بھی رہے ہیں، آپ کی بات بھی سن رہے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو لوگ چلے گئے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جھک جائیں، بلکہ کوئی بھی نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی ذات تو ہے نا، تنہا سفر کرنا ہے، تنہا لڑنا ہے، بھلے حاکم وقت کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، وہ آپ کو لالچ بھی دے رہا ہو، وہ آپ کو دولت بھی دے رہا ہو، وہ حکمرانی بھی دے رہا ہو، لیکن یہ سب ٹھوکر پہ مار دی، کس لیے؟ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ تو میں ایک بات جاتے ہی کہوں گا کہ قرآن اور حسین کے لفظ چار ہیں، دو نقطوں سے خالی، دو نقطہ دار ہیں، دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے، ارے قرآن اور حسین کا مضمون ایک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جزاک اللہ۔ میں بہت ممنون مشکور ہوں حضرت علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور میں محترم جناب مفتی محسن الزمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ آخر میں اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب مسلم مہدوی صاحب سے کہ بارگاہ حضرت مسلم بن عقیل میں نوحہ پیش کریں۔ کوفے میں داخلہ ہے سفیر امام کا، تعظیم سے خمیدہ ہے سر خاص و عام کا، گھر گھر میں غلغلہ ہے درود و سلام کا، جو شخص ہے مجسمہ ہے احترام کا، بیعت کا قصد ہے جو امام عرب کے ساتھ،
بیعت کا قصد ہے جو امام عرب کے ساتھ، مسلم کے ہاتھ چومتے ہیں سب ادب کے ساتھ، مسلم کے ہاتھ چومتے ہیں سب ادب کے ساتھ۔ ارے آمادہ مکر پر ہوئے مکار و نابکار، کوٹھوں سے پھینکنے لگے پتھر ستم شیار، کرتے تھے دور دور سے تیغ و تبر کے وار، انگارے مارتے تھے کہیں چھپ کے اہل نار، کھا کھا کے زخم ناد علی پڑھتے جاتے تھے، کھا کھا کے زخم ناد علی پڑھتے جاتے تھے، مسلم جہاد کرتے ہوئے بڑھتے جاتے تھے، مسلم جہاد کرتے ہوئے بڑھتے جاتے تھے، اور گرتے ہی ان پر کرنے لگے بدشیار وار، افسوس ایک جسم حزیں پر ہزار وار، مظلوم پر جو ہو رہے تھے بار بار وار، غش آ گیا سہے نہ گئے بے شمار وار، دشمن تھے گرد چاغنے والے نہ تھے قریب، ہو کر قریب گود کے پالے نہ تھے قریب، اور پاتے ہی حکم حاکم بدکار و بد عمل، بالائے بام لے گئے حضرت کو چند یل، ارے چھت سے زمین پہ پھینک دیا آہ سر کے بل، پہنچے ادھر زمین پہ ادھر آ گئی اجل، پہنچے ادھر زمین پہ ادھر آ گئی اجل، سر نظر کر کے ابن زیاد شریر کو، سر نظر کر کے ابن زیاد شریر کو، ملعون کھینچے پھرتے تھے لاش سفیر کو، ملعون کھینچے پھرتے تھے لاش سفیر کو۔